بریک کے بعد خوش آمدید مشرق کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسپیشل ٹریبیوٹ دینے کے لیے تمام ہی مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سینئر پولیٹیشین، جرنلسٹ اور اپوزیشن کے لوگ، بہت سارے لوگ، ہماری کوشش تھی کہ ہم ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ کس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، ایک خاتون کس طرح اپنی سیاست میں، مطلب عملی سیاست میں انہوں نے بہت ساری قربانیاں، بہت سارے مطلب ایسے ادوار دیکھے کہ مجھے یاد ہے کہ فاروق لغاری صاحب جو کہ ان کے والد محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وفادار دوستوں میں تھے، انہوں نے بھی ان کی حکومت کا تختہ کلٹی کیا، بہت سارے معاملات، اور پھر بہت سارا وقت انہوں نے جلاوطنی میں گزارا اور بہت سارا وقت انہوں نے جیل کی پیشیاں بھگتیں، لیکن اس نظریے، اس فلسفے، اس سوچ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی بھی آپ رہ چکے، پروونشل اسمبلی کا بھی حصہ رہ چکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی راشد صاحب۔ علی راشد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ٹائم دیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں محترمہ کہ آپ اس سیاسی سفر کو؟ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی سفر کو لفظوں میں بیان کرنا، ان کے سفر کو یو کانٹ ڈو جسٹس ٹو اٹ، اس لیے کہ ایک ایسا طویل سفر ہے اور اٹ از سو انسپائرنگ فار ناٹ جسٹ پولیٹیشنز یا کسی سیاسی ورکرز کے لیے، بٹ ہر انسان کے لیے، اس لیے کہ اس سفر میں آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ کو اسٹرگل، آپ کو کمپٹنس، انسپریشن، اور انہوں نے جو چیزیں حاصل کیں ایٹ اے ینگ ایج، اسلامک ورلڈ کی سب سے پہلی خاتون پرائم منسٹر، اور یہ اس وقت کی، ہم تو ابھی کرنٹ جو چیزیں ہیں اس کا چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں، مگر اس زمانے میں، اس وقت میں جہاں عورتوں کو، ہم تو پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پھر بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں خاتونوں کو ووٹ کرنے کی اجازت بڑی دیر میں جا کے ملی، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی ڈیموکریسی، ان کے 3 سال، ہم تو پھر بھی ایک نیا ملک ہیں اور تھے اس زمانے میں بھی، جب خاتون جو بی بی جو ہیں جب بنی پرائم منسٹر، تو اس زمانے میں جب ووٹ کرنے کی بھی اجازت خاتونوں کو، ویمن کو نہیں ہوتی تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ڈیموکریسی مانی جاتی ہے، جو خاتون وومن کے رائٹس کی جو بات کرتی ہے، اس کے زمانے کے ناٹ ٹو لیٹ پرائم منسٹر بننا ایٹ سچ اے ینگ ایج، پھر وہ اسٹرگل، یہ کوئی ان کو بیٹھی بٹھائی کوئی چیز نہیں، وہ جو انہوں نے اسٹرگل کی، وہ فائٹ فار ڈیموکریسی، پیچھے نہیں ہٹی، ہاؤس اریسٹ، انہوں نے سیکریفائزز جو دیں، وہ تو کسی بھی، آپ، میں تو کہتا ہوں کہ ورڈس کی ناٹ ڈو جسٹس ان کی جو انہوں نے اکامپلش کیا، ایک ہماری انٹرنیشنل پہچان اور ہمارے لیے ایک پرائڈ کا وہ تھا، اور یہ اور ہر چیز، شی واز اے گڈ مدر۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ محترمہ ایم پی اے تنزیلہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو محترمہ تنزیلہ آپ کو ویلکم کریں گے ٹرانسمیشن میں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا سیاسی سفر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلے تو ضروری ہے کہ ہم سب لوگ سمجھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پریزنس کو، جاننے میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی کوئی بھی انسان ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو۔ ہمیں سمجھنا ہی پڑے گا کہ انہوں نے یہ زندگی بھر جو تکالیف دیکھی، یا اپنی، جسے یہ کہا جائے کہ ایک پرم بری سے چھوڑ کے وہ جس طرح انہوں نے یہ راستہ چوز کیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد نہ صرف پاکستان کی عورت کو بلکہ دنیا کی عورت کو یہ بتانے کا تھا کہ عورت کو جو سمجھا جا رہا ہے وہ عورت کو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مشعل راہ بن کے ہر عورت کے سامنے ایک راستہ بتا دیا، بلکہ راستے دکھا دیے کہ آپ بحیثیت عورت، آپ صرف
ماں نہیں ہو، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں آخری درجہ ہے، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں جو عورت نہ کر سکے، بلکہ عورت وہ ہے جو اس مرد سے زیادہ پرفارم کر سکتی ہے اور بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ اور اپنے خاندان کا جو ہم نے ایک سمجھا ہوا ہے کہ بیٹا نسلوں کو آگے چلاتا ہے، لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ جب بیٹی اپنے آپ کو ثابت کر دے اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے اور اپنے ایکشن سے، تو وہ کئی بیٹوں کی شناخت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اور آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی بھی شہادت پا چکے ہیں، لیکن آپ سب لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو بے نظیر کے نام سے جوڑنا اور ان کے نام کو ساتھ لینا زیادہ فخر سمجھتے ہیں، خوشی سمجھتے ہیں اور اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے ان کو سمجھیں۔ انہوں نے ایک ویژن دیا ہے آج کی عورت کے لیے کہ ایک جسے سندھی عورت، ایک لاڑکانہ سے بلانگ رکھنے والی عورت کہاں اور کس طرح دنیا میں اپنی پہچان بنا پائی ہے، اور دنیا کے ہر اسٹیج پہ اپنی زندگی کے ہر اسٹیج کو انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے پرفیکٹلی، اور اس کی آؤٹ پٹ ان کی بہترین اولاد ہے، اور انہوں نے جو ان کی عوام تھی ان کو ساتھ لے کے وہ چلی ہیں۔ 18 اکتوبر کا واقعہ آپ لے لیں، اتنے خطرناک واقعے کے بعد جس کے بعد بہت بڑے مردوں کے دل دہل گئے، محترمہ وہ عورت تھی جو صبح اٹھی اور سب سے پہلے اپنے ورکرز کے پاس گئی، ان کا دکھ بانٹا اور ان کو محسوس کرایا کہ وہ ان سے الگ نہیں۔ اچھا تنزیلہ، ضرور ہے لیکن اچھا میڈم، آپ رکن پارلیمنٹ ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تو جو سیاسی سفر ہے وہ طویل ہے۔ ہم نے اس سیاست کو بھی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو اکثر ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت کے بارے میں کچھ بونے جو سیاستدان تھے انہوں نے ان کو ڈسٹرب کیا، کرٹیسائز کیا، بہت بار ان کی حکومت کو ان کو ہاتھ دھونا پڑا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں بہت بڑے پائے کے پولیٹیشین ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اخلاقیات کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے ایوانوں میں۔ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ کیا یہ صحیح ہم راستے پر چل پڑے ہیں؟ میں اسی طرف جا رہی تھی۔ محترمہ کی موجودگی اور ان کی سکھائی ہوئی وہ تربیت ہی ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہ آج کل جو سینیریو چلا تھا پورے ملک میں بجٹ سیشنز میں، یہ شاید محترمہ کی تربیت ہی ہے کہ چیئرمین صاحب نے پارلیمانی میٹنگ میں کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پہ بولا جائے، آپ کی قیادت پہ بولا جائے، یا آپ کو بہت برا لگے، اگر کسی سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ ہیڈ فون لگا لے۔ یہ میں سمجھتی ہوں محترمہ کی تربیت ہے، یہ لیڈرشپ ہے کہ آپ کو بہت برا لگے آپ ہیڈ فون لگا لیں، لیکن آپ ریئیکٹ نہیں کریں، آپ ریئیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ریئیکٹ کرنا نہیں چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں جو بھی پارٹی، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، جو بھی پارٹی کا ورکر جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ اگر ابھی سندھ کے اجلاس میں آپ نے دیکھا جس طرح کی حرکتیں ہوئی اور سی ایم صاحب جس طرح اپنی اسپیچ کرتے رہے، یہ سی ایم صاحب کی بہت بڑا پن ہے، لیکن اس کے پیچھے لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کے پیچھے ان کی تربیت ہے، اور تربیت کے پیچھے محترمہ ہے۔ ٹھیک ہے محترمہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو لیڈ کرنا ہے، جب آپ قدرت آپ کو ایک جگہ ایک پوزیشن دے دے تو اس کو کس طرح سے آپ کو لے کے چلنا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ کی تربیت ہے۔ ٹھیک ہے محترمہ تنزیلہ، آپ جس طرح ہم نے ان کو نوازا ہے ایک سلوگن سے کہ بے نظیر صاحبہ تم سے ہے پاکستان، تو کیٹیگوریکلی کس سلوگن سے آپ آج کے دن، سالگرہ کے دن، ان کو نوازیں گی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ کیا ٹائٹل دیں گی محترمہ بے نظیر بھٹو کو؟ مشرق کی بیٹی بھی وہ ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ آپ سے ہے پاکستان۔ میں سمجھتی ہوں وہ واحد عورت ہے جس سے ہر عورت خود کو کنیکٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھی توے پہ روٹیاں سیک رہی ہو، یا کسی بہت بڑی آفس میں بیٹھ کے سی او کی پوسٹ پہ بیٹھی ہو، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی عورت ہو، ہر عورت ان کو خود سے کنیکٹ کرتی ہے۔ تو
یہ صرف پاکستان کی بیٹی نہیں، وہ یہ صرف مشرق کی بیٹی نہیں، یہ دنیا کی بیٹی ہے. یہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں جنہوں نے ہر عورت کو ایک راہ دی ہے، ایک مشعل دی ہے کہ آپ جہاں ہو، جس پوزیشن میں ہو، جس جگہ پہ ہو، آپ کو محترمہ سے سیکھ ملے گی. محترمہ آپ کو اپنا راستہ دکھائے گی کہ کس طرح آپ نے آگے جانا ہے. تو میں بالکل آپ کی جو آپ نے ٹائٹل دیا ہے اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ محترمہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے. بہت شکریہ محترمہ تنزیلہ صاحبہ، پروونشل اسمبلی کی آپ ممبر ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. علی راشد صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ بہت ساری محترمہ کی جستجو رہی اور اپنے والد کو پھانسی لگتے دیکھا، پھر بھائیوں کی شہادت، پھر خود بھی اس مرتبے پر فائز ہو گئیں. جب وہ لاسٹ ٹائم اگر ہم لاہور کے ان کے ہم جب استقبال ہوا، دنیا نے دیکھا، 2007 میں دوبارہ وہ آئیں، پھر بھی بم دھماکے تھے، پھر بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. کیا وقت تھا، کیا فیلنگز تھیں، کس طرح پوری مطلب پاکستان سے لوگ امنڈ کر پہنچے تھے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ان کی شی واز ویری بریو، اور ان کا، اور یہ دیکھیں یہ آنے کے بعد اگر ہوا ہوتا اور یہ بام بلاسٹ ہوئے ہوتے، پھر ان کو اندازہ ہوتا یا پھر وہ کری ہوتی، دیٹ وڈ آلسو بی اپریشیٹڈ. مگر یہ بات ان کو جنرل پرویز مشرف نے دبے لفظوں میں دھمکی دے کے آنے سے پہلے کہہ چکے تھے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ایک خاتون ہے، انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ نے بھی ان کو یہ میسج دیا ہوا تھا کہ آپ وہاں جائیں گی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. مگر وہ اپنی عوام سے، اپنے ملک سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ وہ کسی خطرے سے یا اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی تھیں اپنے عوام کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. وہ واپس آئیں اور بام بلاسٹ بھی ہوا کارساز پہ، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور پھر بھی ان کے ارادے آپ وہ مست نہیں کر سکے. شی کنٹینیوڈ، اور وہ کرتی رہیں اور سب چیزیں ہوئیں. اینڈ یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہم نے تو دونوں طرف سے دیکھا ہے سیاست. بالکل ہم تو، آپ ایک پارٹی کا حصہ ہو کے اپنی لیڈر سے محبت کریں، اپنی لیڈر کی عزت کریں، اٹ از نیچرل. آپ کرتے ہیں بیکاز آپ اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو اٹ کمز نیچرلی. مگر بات تو جب ہوتی ہے کہ جب آپ کے ایڈورسری اور آپ کے مخالف بھی آپ قائل ہو جائیں آپ کی عزت کرنے کے. تو میں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ تھا، اور یہ میں آپ کو واضح تھا، ہمارے جو اس وقت جو بانی تھے اور جتنی بھی ٹاپ، جتنی عزت وہ محترمہ کی کرتے تھے اور جو رسپیکٹ ان کی تھی، تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کے مطلب کہ بڑے بڑے مخالف بھی آپ کا چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو آپ میں جو چیزیں آپ میں ہوتی تھیں ان کو اپریشیٹ کرنے سے وہ اس پہ دو رائے نہیں ہوتی تھی. بہت اچھی بات کی آپ نے علی راشد صاحب. سمد صاحب، بہت سارے چھوٹے قد کے اس وقت پولیٹیشین نے محترمہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور بہت سارے جگہوں پر انہوں نے حکومت سے بھی اپنا ہاتھ دھویا، اور مطلب کیسے محترمہ کا ساتھ چھوڑ جاتے تھے لوگ اور وہ اکیلی رہ جاتی تھیں. پھر جب وہ خود اس نظریے سے نہ ہٹتی تھی تو پھر ایک قافلہ چل پڑتا تھا. دیکھیے ساجد بھائی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بطور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی کارکن کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی جذبات کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بیان کرتے ہوئے شاید قابو بھی نہ کر سکوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ہی چھوٹا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئی تھی، تو میرے والد صاحب ان سے بڑے کنیکٹ تھے، اور دیگر ہمارے پارٹی کے بہت چھوٹے قسم کے کارکن جو ہے وہ بی بی سے ڈائریکٹ کنیکٹ تھے. تو یہ ایک لیڈرشپ تھیں جو کہ اپنے نیچے کے کارکن تک بھی ڈائریکٹ فیکس کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے کنڈولنس کیا کرتی تھی، فاتحہ کیا کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی ویژنری لیڈر تھی. بات دوسری جو آپ نے سوال کی ہے کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا، دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ٹائم میں صرف سیاسی لیڈر نہیں تھی، وہ ایک ٹائم میں ایک پارٹی کی ویژنری قائد تھی، وہ ایک ٹائم میں اپنے بچوں کی ماں بھی تھی، وہ ایک ٹائم میں اس ملک کی محافظ سپاہی بھی تھی، وہ اسی ٹائم میں اس ملک کے سپوت تھیں، وہ اسی ٹائم میں اپنے شوہر کے انصاف کی بھیک بھی مانگ رہی تھی، وہ اسی ٹائم میں اس ملک کے سپاہیوں کی بچانے کے لیے زندگی سے لڑ رہی تھی، وہ اسی ٹائم میں آپ کے ملک کے امن اور سلامتی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی. تو ایک وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو اتنی سارے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے باوجود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سیاسی جدوجہد تھی وہ کبھی کم نہیں ہوا. آپ نے دیکھا سمد صاحب، آسمہ ودود صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ محترمہ آسمہ. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟
آسما بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سیاسی سفر پر اسپیشل نشریات کی جا رہی ہے. ان کی سالگرہ پر کن الفاظوں میں یاد کریں گی کہ ایک خاتون اور انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا. وہ اچھی بیگم بھی تھیں, اچھی بہن بھی بنی اور اچھی ماں بھی بنی اور پاکستان کی پائے کی لیڈر بھی بنی. دیکھیے جی, بے نظیر بھٹو تو ایک فنومنل مثال ہے ایک اسٹرانگ وومن کی. ایک ان کی پوری لائف اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اسٹرگل اور مشکلات کو فیس کرنا, انہوں نے اوور کم کرنے پہ ہی ساری ان کی لائف اس طرح سے کرافٹ کی ہوئی. پھر ان کا پولیٹیکل وزڈم. دیکھیے جی, ہم لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک بہت ٹیکنیکل مسٹیک اپنی سوسائٹی کے حوالے سے یہ کی کہ ہم نے اپنی عورتوں کو پولیٹیکلی اویئر نہیں کیا. اور اس ٹائم پہ جب وہ ایک گیپ چل رہا تھا, جب آپ کی عورت جو تھی گھر کا, جو آپ کی گھر کے فیبرک کا انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے, جس نے اپنی فیوچر جنریشنز کی تربیت کرنی ہوتی ہے, وہ پالیٹکس اور ان تمام چیزوں سے خود کو بہت ڈیٹیچ کر چکی تھی. اس وقت ایک ایسی لیڈر ان کے سامنے آئی جنہوں نے سارے نارمز کو چیلنج کیا. آپ دیکھیے ان کی انیشل اسٹرگل, ان کے والد کی پھانسی کے بعد, بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جس طرح سے انہوں نے پوری اپنی اسٹرگل گزاری. پھر انہوں نے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی خود کو کتنا کنیکٹڈ رکھا پاکستان سے, اور پاکستان کی پالیٹکس میں کتنا امپیکٹ چھوڑا. یہ ایک بڑی ہی فینومینل بات ہے. اور بیسکلی ہم لوگ کے لیے آنر ہے کہ پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر اس دنیا کو دی. اور کیا ڈائنامک پرسنالٹی, کیا انٹلیکٹ, کیا پولیٹیکل وزڈم, وہ ہر لحاظ سے بے مثال تھی. ان کے ساتھ ہر بندہ خود کو ریلیٹ کرتا تھا. آپ دیکھیے جی, جسے کہتے ہیں نا کہ انہیں کہا جاتا تھا 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. شی ایکچولی لیوڈ دیٹ. اور انہوں نے ایک پورے ملک کو ایک انٹیگریٹ کر دیا, ایک دھاگے میں, ایک زنجیر سے پرو دیا. تو یہ ایک بڑی ہی کیا کہتے ہیں کرزمیٹک پرسنالٹی کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں, اور الفاظ کم ہیں اور کوالٹیز بے مثال ہیں. ٹھیک ہے, آپ آج جب ہم جس 2021 میں موجود ہیں اور ملکی چاہے ہم سرحدوں پر نظر ڈالتے ہیں یا ہم فورن افیئرز پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں یا ہم ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, تمام چیزوں سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کو لگ رہا ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے اور بے نظیر صاحبہ کا جو خلا تھی وہ ابھی تک پر نہیں ہو سکی؟ دیکھیے جی, جو لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسے لیڈر یا بھٹو صاحب جیسے لیڈر جو ہوتے ہیں, ان کا تو ویکیوم کبھی پر نہیں ہوتا. اس میں تو یہ ہے کہ وہ اپنی ہی ایک ان کی اپنی ہی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان کے ساتھ جن کو بعض اوقات آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. جس قسم کے چیلنجز انہیں اس وقت کنفرنٹ کیا انہوں نے اور کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا, یہ ان کی اپنی ایک وہ یونیک ایٹریبیوٹس تھے جو کہ ریپلیسیبل نہیں ہوتے. اسی لیے یہ اتنا امپیکٹ چھوڑتے ہیں آپ کی ہسٹری میں. تو ریپلیسیبل تو لیڈرز کبھی بھی نہیں ہوتے. ان کا اپنا ایک یونیک ویژن ہوتا ہے, اپنا ایک یونیک آئیڈینٹی ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے. اور جس طریقے سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں سے, جس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, انہیں اپنے ویژن کے لیے ایگری کرواتے ہیں, کنونس کرواتے ہیں, وہ چیز تو آپ ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر سے ملا نہیں سکتے. ہاں, یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اس طرح کا لیڈر جو کہ پیپل پارٹی کی صفوں میں ہمیں نظر نہیں آتا, جو کہ پورے آپ کے ملک میں ان کو ایک کوہیسو پوائنٹ پہ لا سکے. وہ ابھی فی الحال یہ ایک بہت ہی ٹریجڈی اس پارٹی کے لیے ہو گئی ہے کہ جو کہ ایک ملک گیر پارٹی تھی, وہ ایسا ایکسکلوسیو ایک صوبے کی طرف جا رہی ہے. لیکن
saying that, even after saying that, میں کافی ہوپ فل ہوں کہ جس طریقے سے ایک گرومنگ آپ کی لیڈرشپ کی ہوئی ہے اور جس طریقے سے انفلوئنس بے نظیر بھٹو صاحب کا آپ کی ٹیئر 1 لیڈرشپ پہ رہا ہے یا بلاول بھٹو صاحب پہ رہا ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ ود ٹائم تھنگز ول ایوالو فار بیٹر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لاسٹ میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آصفہ بھٹو کو کچھ سیاسی اکابرین کا کہنا ہے کہ ان کو عملی سیاست میں اب آ جانا چاہیے. وہ بالخصوص کچھ جگہوں پر تو ہمیں نظر آئیں سیاست میں آتے ہوئے, لیکن ابھی تک وہ کسی بھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں یا وہ گراؤنڈ پر ابھی بھی نہیں ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ آصفہ اور لیڈرشپ کچھ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آصفہ بھٹو کو میدان میں لایا جائے؟ دیکھیے جی, ویمن لیڈرشپ کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ہمارے پاس, اور آصفہ بھٹو میں ایک ٹھہراؤ نظر آیا. ان کی جو 2-3 انکاؤنٹرز ہوئے, جو انہوں نے کچھ تقاریر وغیرہ کی پی ڈی ایم کے جلسوں میں, ان میں ان کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہے, ان کی پرسنالٹی میں وہ پولیٹیکل وزڈم نظر آیا جو کہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو لیا اور جس طریقے سے چیزوں کو آگے شولڈر کیا اس ٹائم جس وقت بلاول کووڈ کی وجہ سے کوارنٹائن میں تھے, وہ ایک اس میں آصفہ بھٹو صاحبہ میں وہ اسپارک ہے. یہ آپ لیڈرشپ نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے کب آپ کی فرنٹ لائن میں آنا ہے, مگر میں اس بارے میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اگر کبھی بھی وہ ڈیسائیڈ کریں تو شی کین ڈو. اور بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی ویمن لیڈر, ایسے آئیکونک ویمن چاہیے اپنی پالیٹکس میں. یہ بیسکلی کال آف دا ٹائم ہمارے پاس, ہمیں اس چیز کا ہمارے پاس فقدان فی الحال جو ویکیوم بے نظیر صاحبہ نے چھوڑا ہے, وہ اگر ہم جینڈر بیس دیکھیں نا تو خواتین کے حوالے سے تو پر ہوا ہی نا, وہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اس قسم کی کوئی ٹیئر 1 لیڈر فی الحال نظر نہیں آتی. ہمارے پاس مریم نواز کی چوائس ہے, مگر شی ہیز, ان کا تھوڑا سا پالیٹکس میں اگریشن ہے, پالیٹکس میں ہیسٹینس ہے, ان میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں خواتین لیڈرز چاہیے. ٹھیک ہے, آصفہ بھٹو میں پوٹینشیل ہے انشاءاللہ. اگر جب بھی وہ یہ ڈیسیجن لیں گی, میرا خیال سے کہ وہ عوام سے بہتر کنیکٹ کر سکیں گی, عوام ان کے ساتھ بہتر کنیکٹ کر سکیں گے. ان میں ایک جھلک بی بی کی بھی آتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اپنی ان کی پرسنالٹی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آیا ہے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے پالیٹکس کے لحاظ سے, کیونکہ آپ چیزوں کو بہتر سمجھ کے بہتر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے whenever she to take a decision, it will be a good decision for Pakistan politics. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آسمہ ودود صاحبہ, پولیٹیکل اینالسٹ, آپ نے اپنا تجزیہ دیا. اور سمد صاحب, آسمہ محترمہ نے کہا کہ آصفہ میں ٹھہراؤ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ویکیوم ہے وہ خواتین کو اب آگے آ جانا چاہیے, اور عملی سیاست میں جس طرح محترمہ نے تو تقریباً بتا دیا, ہر قدم پہ ثابت ہو گیا کہ نہیں, خواتین دیکھیے ساجد بھائی بات یہ ہے, دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ سیاستدان بنی, اپنی والد صاحب کا انگلی پکڑ کر سیاست کے نظام میں حصے میں آیا, اور اسی طرح آصفہ اور بلاول صاحب نے بھی اپنے ہی ماں کو اپنے سامنے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو بے نظیر کا درد آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی کارکن محسوس کر سکتا ہے, تو آپ سوچیں کہ آصفہ اور بلاول صاحب کے سینے میں وہ کیا درد ہوگا. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو میں بھی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی لیڈر آپ کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے ایشوز کے اوپر, تو وہ اخلاق کے دائرے میں جمہوری انداز میں وہ بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آصفہ بی بی میں جہاں تک بطور سیاسی کارکن ان کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے, یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی ریپلیس کے طور پر آصفہ بی بی یوتھ کے ساتھ کنیکٹ رہے, تو آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے نیم البدر کے طور پر آصفہ بی بی کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی بنیادی ریزنز یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو چونکہ ایک خاتون تھی, تو ہمارا ایک اسلامی اور مغربی معاشرہ ہے, تو ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا ایک امپیکٹ ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو ایک تو عورت کے طور پر تو ضرور تھی, لیکن وہ ایک عورت تھی مرد سے بھی بہادر. تو ہمیں جہاں تک یہ لگتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو آصفہ بی بی نے ریپلیس کرنی ہے, تو آصفہ بی بی کو بہادر ڈیسیجن لینی پڑیں گے بی بی کی طرح کے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آصفہ بی بی کو موقع ملے گا, تو آصفہ بی بی جو ہے انشاءاللہ پروف کریں گے کہ وہ
مشرق کی بیٹی ہے اور انشاءاللہ وہ ان سے بھی 2 قدم آگے نکلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں بی بی کی لائف کے اگر بارے میں بات کروں تو ساجد بھائی اگر ہم بی بی کا جہاں تذکرہ کریں نا تو میں سمجھتا ہوں ان کے نام کے ساتھ کچھ ٹائٹل ضرور لگتے ہیں. ایک ٹائٹل یہ لگتا ہے کہ وہ پورے دنیا بھر کے انسانی حقوق کی علم بردار تھی. آج ہر جگہ پر آپ کہیں پہ بھی بات کریں گے تو اس بات کو ہر کوئی ماننے کو تیار ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو افریقہ میں بھی عورتوں کے لیے بات کرتی تھی, ترکی میں عورتوں کے لیے بات کرتی تھی, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے ایک مغربی اسلامی عزت دار اور باپردہ خاتون تھی اور وہ انسانیت کا علم بردار تھی. دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو کی ٹائٹل اگر جہاں پہ بات کریں تو وہ جمہوریت کی پہچان تھی. تیسری جو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کرے تو وہ امن اور سلامتی کی سب سے بڑی نشانی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے سمد, اور جس طرح بات ہو رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو طبیعت تھی, جو ان کا سیاست میں ایک قد تھا, پھر ان کی ایک نیچر میں ایک ٹھہراؤ تھا, تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب بی بی نے تمام گورنرز کو اپنے آفس میں بلایا تو اس وقت کے گورنر اکبر بگٹی جو کہ گورنر بلوچستان تھے وہ نہیں آئے. تو محترمہ کو ان کے مشیر نے کہا کہ باقی گورنر تو آ چکے ہیں لیکن اکبر خان بگٹی نہیں آئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ خاتون وزیر اعظم ہیں, ہم ایک خاتون کے بلاوے پہ نہیں جاتے. تو جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے مشیر کو کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں ان کے ہاں چلی جاتی ہوں. دس از کالڈ ڈیموکریٹک لیڈرشپ. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.